أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی سازش کرے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین،
سب سما ٹی وی دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم اور مدیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ مدیہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ دوسرے عشرے کا آج آغاز ہو گیا ماشاءاللہ، اور اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا کہ ہم نے پورا ایک عشرہ جو ہے وہ اس سال کا بھی دیکھ لیا۔ بالکل سے ایک بات مجھے مدیہ کی بہت اچھی لگتی ہے، میں اتنے ہم لوگ شوز کرتے ہیں، آپ اتنا انوالو ہو کے ہر بات کو سنتی بھی ہیں اور پھر سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ان شوز سے کچھ سیکھ کے جائیں، یہ ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک بتائیے جی، کیا ہے ہمارا؟ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جیسے بھی آپ نے تلاوت قرآن پاک کا آپ نے ترجمہ بھی سنا، تو اس میں ٹاپک ہے خواب اور خواب کی تعبیر۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خواب ہے بس یہ وہم ہے، یہ بس شیطان دکھاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو وہ خواب یاد ہے کہ اس کے بعد اس خواب کی تعبیر کو جب پورا کرنا تھا، اور کیسے وہ جب دمبا آگے آ گیا تو پھر اللہ پاک کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے تمام تر مسلمانوں پر قربانی واجب کر دی۔ لیکن آج ایک اور چیز بھی، آج ہم اپنے جو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو موقع بھی دیں گے کہ آپ لوگ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سے کیونکہ علماء کرام یہاں پر موجود ہوں گے تو کوئی بھی آپ کا ایسا خواب آپ اس کی تعبیر بھی جان سکتے ہیں۔ اور انفیکٹ جو آڈینس ہم یہاں موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ضرور جانیں گے کہ انہوں نے کبھی خواب میں کیا ایسا دیکھا جو وہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق 46 جو حصے ہیں نبوت کے، ان میں سے ایک خواب ہے، اور وہ یہاں دنیا میں رہا ہے اور وہ رہے گا۔ اچھا، اب بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے ترجمہ جو سنا اس میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے ان بھائیوں کو مت سنانا، تو خواب کی جو تعبیر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت کچھ، تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ نیک بندے کو اپنا خواب سناؤ۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جو نبیوں کو جو خواب آتے تھے وہ تو وحی الہی ہوتی تھی، جیسے ہم نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو خواب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، پھر رسول پاک، ایسے بہت سارے خواب جو کہ نبیوں کو آتے تو وہی تھے۔ لیکن آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ رسول پاک نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی ایسے شخص کو سناؤ تو معتبر ہو، یا تو معتبر عالم ہو، یا پھر ایسے شخص ہو جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ اچھا، قرآن میں تو نبیوں کے خواب کا ذکر تھا، لیکن غیر نبی کے خواب کا ذکر بھی ہے، وہ جو قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کا ایک پورا اگر آپ واقعہ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواب کی بڑی اہمیت ہے جس پہ آج ہی ہم ڈسکس کریں گے، اور بہت مرتبہ ایک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت مرتبہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ نیکی کرتے ہیں اور آپ کو نیکی دکھائی دیتی ہے خواب میں، یا آپ کے ہاتھ سے ہونے والی نیکی دکھائی دیتی ہے، یہاں حج و عمرے پہ آپ جا رہے ہیں یہ خواب میں دکھائی دیتا ہے، یہاں بہت سے لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اہل بیت کی زیارت بھی ہوتی ہے خواب میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے لازمی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ جرت نہیں ہے کہ واقعی یہ کہہ سکے کہ میں خدا نخواستہ یعنی رسول ہوں یا کوئی نبی ہو۔ تو اس لیے ناظرین یہ بڑی ایک گہری بات ہے، اور ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، لیکن دیکھیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیکج دکھائیے جی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں واضح بیان کی ہیں۔ ایک وہ خواب جو رب تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، اور دوسرا شیطان کی طرف سے محض ایک وسوسہ ہے، اور تیسرا جو انسانی زندگی کے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ خواب در حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں خواب کی تعبیر کی، اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے جید علماء کرام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ اسد رشاقی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب، اور ہم آپ کو رمضان کے سماں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص کو آتا ہے۔ یہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے برے خواب ہوتے ہیں جو کہ انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے، جیسے بھی آپ نے بات بھی کی، اور بڑے مبارک خواب بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ خواب کی تیسری قسم بھی ہے کہ جو ہم جو دن بھر سوچتے رہتے ہیں، جو ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ بیک آف دا مائنڈ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں۔ ہاں، تو اب ان خواب کی تعبیر کے والے سے یقین کس خواب پہ کریں، کس کو سچا جانے، اور جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے، وسوسے میں ڈالتا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ جی جمیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً تمہید میں آپ نے اس موضوع کو اچھا کور کیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا، لیکن اگر میں اسپیسیفکلی بیان کروں اس کو کھول کر،
تو یقینی طور پر کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. صحیح. انبیاء کی طرف ہوں تو اسے ہم وحی ربانی کہیں گے. اور اگر نیک صلحاء متقی پرہیزگار بندوں کی طرف اگر وہ خواب آ جائیں اور جو اچھے ہوں تو یقینی طور پر اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی خواب میں ان کی رہنمائی فرما رہا ہے. جس طرح جاگتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں قلب میں القاء فرما دیتا ہے, یعنی اس کو الہام کہتے ہیں. الہام کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں کسی بات کا سما جانا اور اس کا مضبوط ہو جانا کہ یہ صحیح چیز ہے, تو اسے بھی ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر خواب ایسے شخص کا ہے جو مجھ جیسا گناہگار ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ صاحب یہ خواب کو ہم سوچنا پڑے گا, اس کی تعبیر اور اس کی پھر ہم انٹرپریٹیشن کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے, خواب ایسے لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ جو کہ بالکل مسلینس ہوتا ہے, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو یقینی طور پر وہ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری طبعی ذوق کے مطابق ہم رات کو دیکھتے ہیں, جو لاشعور میں ہماری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. لاشعور کہتے ہیں, اس لیے کہ انسان کو اللہ نے 3 شعور عطا فرمائے ہیں, کانشس, سب کانشس اور ڈیپ کانشس. کانشس یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, سب کانشس جسے لا شعور کہتے ہیں, اور کچھ ایسا ہوتا ہے جو تحت شعور, ڈیپ کانشس. ہم نے بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہم سے رونما ہو گیا کہ جو پلیزنٹ نہیں تھا, ان پلیزنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, یا کوئی پلیزنٹ تھا, تو اب وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں نا تو ہمارا لا شعور ٹیک اوور کر لیتا ہے, ہمیں ہانٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اب جب سوتے ہیں آپ کا شعور سوتا ہے, لا شعور جاگ جاتا ہے, اور بعض اوقات آپ کا جو تحت شعور ڈیپ کانشس ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے. تو بچپن کا کوئی ناخوشگوار واقعہ وہ خواب بن کر آپ کی شکل میں آتا ہے اور آپ جاگتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ خواب کی کیفیات ہوتی ہے جو نفس سے متعلق. ان بٹوین ایک خواب وہ ہے جو شیطان کے متعلق, جو شیطان ہمارے, اس لیے کہ شیطان کا حصہ اللہ نے ہمارے قلب میں رکھا ہے حظ شیطان کی صورت میں. ہر انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ہمزاد شیطانی شکل میں وہ بھی پیدا ہوتا ہے جو شیطان کو فیڈ کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر نفس رحمان, نفس لئیمہ جو ہماری اچھائی کو فیڈ کرتا ہے. تو اللہ نے سورۃ الشمس کے اندر باقاعدہ قسمیں فرمائی ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نیکی بھی رکھتی اس کے اندر, برائی بھی رکھتی. اب وہ جو نیکی رکھی ہے وہ الحمدللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلاتی ہے, اور جو برائی رکھی ہے وہ شیطان کو سپورٹ کرتی ہے. تو شیطان جب ہم سو جاتے ہیں بعض اوقات غلبہ کر کے, اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ جب تم سو تو دعائیں مانگو اور وضو کر کے سورہ اخلاص پڑھو, اور پھر تم اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ واقعہ بھی پڑھ لو تو نور علی نور ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الحمدللہ احیانا بعد ماتنا والیہ النشور, اور پھر جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے جو دعاؤں کا نظام دیا ہے وہ دراصل شیطان اور ہمارے درمیان ایک حصار قائم کر دیتا ہے. تو یقینی طور پر تو خواب کی بہت ساری صورتیں, بہت ساری شکلیں ہیں, اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ, جیسے اللہ پاک بھی اپنے جب نبیوں سے جب بہت ساری چیزیں جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ بھی خواب کی صورت میں آتی تھی. اور کہیں کہیں تو علامہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ اپنے وہ لوگ جو کہ تھوڑے نیک ہوتے ہیں تو ان کی بھی خواب میں ان کے کچھ بزرگ بھی آ جاتے ہیں ان سے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو کیا واقعی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو روحیں ہیں وہ خواب کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں؟ اور ایک اور چیز علامہ صاحب سے میں یہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا مدیہ کے اس سوال میں, کہ کس طرح یہ پتہ چلے کہ ہمارا خواب جو ہے وہ ایک سچا خواب ہے, اور بہت سے لوگ جب آ کے بیان کرتے تو ہم اس پہ کیسے یقین کریں کہ یہ واقعتاً یہ شخص سچ بول رہا ہے, اس کا کیریکٹرسٹکس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ خواب اس کو نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین فی سورۃ الروم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ. سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں قرار دی ہیں, اور 21ویں آیت سے اس نے اپنی نشانیاں گنوانا شروع کی. میں نے آسمان و زمین کو خلق کیا, تمہیں مٹی سے خلق کیا, میں نے جو ہے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے جو تمہارے لیے چین اور سکون کا باعث ہیں. یہ ساری نشانیاں ذکر کرتے کرتے یہاں کی آیت رکی کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے تمہارا رات کو عالم خواب میں چلے جانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا. میں آپ کے سوال سے ہٹا نہیں ہوں, لیکن اس کے لیے ایک تمہید, ایک مقدمہ مجھے چاہیے. جب یہ اس کی نشانیوں میں سے تو کیسی نشانی ہے؟ خواب نشانی ہے اللہ کی, اور اس خواب میں ہمارے جمیل بھائی نے بھی ایک جملہ کہا, میں اس کو پک کرتے اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا, کہ خواب کا تعلق ہے نفس سے, روح سے.
یہ آپ کی روح ہے جو عالم خواب میں سفر کرتی ہے. اور خواب کو بہت ساری روایات میں شیعہ سنی کتب میں موجود ہے موت اصغر کہا گیا ہے, چھوٹی موت. بالکل. موت میں کیا ہوتا ہے, بدن کا روح سے ناطہ رشتہ تعلق مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے, جبکہ خواب میں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ختم ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اس کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو روح کا رشتہ ظاہری طور پہ ساتھ موجود ہے, اور جب پوچھا گیا کہ بھئی تعلق ختم ہوتا ہے کہ انسان کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں, انسان مر جاتا ہے, مرتا تو نہیں, زندہ ہوتا ہے, سانس لے رہا ہوتا ہے, جی ہاں, اسنورنگ خراٹے چل رہے ہیں, نیند ہے, زندگی کی کیفیت ہے. جی جی. تو معصوم نے مثال دی, نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے مثال دی کہ اس کی مثال, اس روح کی مثال جو خواب دیکھ رہی ہے سورج کی مانند ہے. جس طرح سورج کی شعاعیں زمین پر چاروں طرف پڑ رہی ہیں, لیکن سورج جو ہے ایک اپنی اس کی ایک مکان مخصوص ہے, ایک جگہ ہے, لیکن اس کی کرنیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں. بالکل اسی طرح روح کا بھی ایک احاطہ ہے, یہ ہوتی ہے آپ کے بدن کے ساتھ ہے لیکن ٹریولنگ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں گھوم رہی ہے. جو اچھے خواب دیکھتے ہیں, حسین خواب دیکھتے ہیں, اچھے خوابوں کی طرف بھی انسان کی رہنمائی ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے, اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز, اب میں آپ کے ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, رؤیا صادقہ جسے ہم کہتے ہیں, بسا اوقات رؤیا صالحہ ہم اسے کہتے ہیں, اس کا تعلق انسان کے اپنے کردار سے. واضح طور پر نبی اکرم کا فرمان گرامی موجود ہے, تمام علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ وہ شخص جو زیادہ سچ بولتا ہوگا اس کو زیادہ سچے خواب آئیں گے. صحیح صحیح. جو شخص صبح شام جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, وجہ بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو آپ توقع نہ رکھیں سچے خواب آئیں گے. صحیح. اور اس کے خوابوں کو ہم اہمیت دیں. علامہ صاحب, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ایسی باطنی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دفعہ ظاہری بھی نہیں ہوتی. انسان کی نیت اور ایسی نیکی وہ شاید ظاہر نہیں کرتا, لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا پسندیدہ. تو ایسے لوگ بھی, اچھے لوگ, ان کو بھی خواب آ سکتے ہیں. اچھے, میں بالکل عرض کرتا ہوں, بالکل خواب آ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ انسان کو اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال بڑا اہم سوال بھی ہے, اچھا سوال بھی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے, اب یہ امام رضا السلام کا زمانہ رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ 150-200 سال کے بعد کا زمانہ ہے. ان کی محفل میں بیٹھ کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. اچھا, جب اس نے یہ کہا تو لوگوں نے فوراً سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا خواب میں, 2.5 سال پہلے رسول اکرم آئے تھے, اور تم پہچانتے کیسے ہو, تم جانتے کیسے ہو, وغیرہ وغیرہ. بالکل. اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا, اس کی انسلٹ شروع کی, اس کا مذاق اڑانا شروع کیا. اس نے کہا یہ تھا, اور آپ نے, میں سن رہا تھا آپ کی تمہید, آپ نے بہت پیاری حدیث کی طرف اشارہ کیا. شیعہ سنی دونوں منابع میں حدیث موجود ہے, من رآنی فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے دیکھا ہے. فإن الشیطان لا یتمثل بی, شیطان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے پیکر میں آ سکے, میرا روپ اختیار کر سکے. اچھا, ایک ہمارے ساتھ کالر ہے USA سے, ثنا. السلام علیکم ثنا. جی ثنا صاحبہ. جی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم, اور احسن بھائی آپ کو بھی السلام. جی جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو کال کرنے کا شکریہ. کیا پوچھیں گے آپ؟ بہت پہلے تو آپ کی تعریف کروں گی کیونکہ آپ تعریف کے قابل ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت 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 اچھا آپ کا پروگرام ہے. رمضان کا سما میں روزانہ دیکھتی ہوں, کیونکہ پاکستان سے دور ہوں تو ظاہر سی بات ہے اپنے پاکستان کی یاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھتی ہوں. بالکل بالکل, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا, میں اپنا خواب, جی میں اپنا خواب شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل شیئر کیجیے. جی جی جی. اچھا, میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی نا, تو ان کی بیماری کی کنڈیشن میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر جو ہے وہ چھت گر گئی ہے. اچھا. تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو کیا میں جو جتنی بھی علماء کرام یہاں پر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے خواب ہوتے ہیں جو پہلے سے فیوچر کا بتا دیں, انڈیکیٹ جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت حیران سی ہوئی کیونککہ اکثر مجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں جو کہ آنے والے وقت کا جو ہے نا وہ پہلے سے اندازہ کروا دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور آئی تھنک بہت سے ثنا صاحبہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے آپ علامہ صاحب کہ کیا ان کو جو اشارہ ہوا, اگر یہ صدقہ دے دینا اس اشارے کے بعد, یا کس طرح سے اس کو ہم اس کا اپوزٹ کر سکتے ہیں, یا وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ہونے والی ہے, انہونی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل, بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو, دیکھیے اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا انسان سچائی بولے, حرام کا لقمہ نہ کھائے, اور پھر اس کے بعد اس کو خواب آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیکیشنز ہیں. ادروائز ہم یہ کہیں گے چونکہ وہ بیمار تھیں, اور جب بیمار ہوتا ہے انسان, جب سیویئر بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں اب ان کی موت آ سکتی ہے,
اور پھر وہی انسانی تاثر خواب کی صورت میں اچھا وہ اسے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کے اندر یہ خوف موجود تھا. لیکن کیا عام لوگوں کو الہامی خواب نہیں آ سکتے؟ جی جس طرح وہ بہن کہہ رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان اپنا سب سے اچھا محاسبہ خود کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا استفتی قلبک, اپنے قلب کو مفتی بناؤ, اپنا حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا احتساب کرو, وہ دیکھو کہ ہاں میں سچ بولتا ہوں. 100% کوئی نہیں کہتا, 99% بھی اگر کوئی سچ بول رہا ہے, 90% بھی بول رہا ہے, پھر اس کے ساتھ لقمہ حرام اس کے جسم میں نہیں جا رہا, اور تلاوت قرآن کرتا ہے, 5 گانا نمازیں پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد اگر خواب اس کو آئیں اور اس کی پھر عملی تعبیر تھوڑے دن بعد بھی نظر آ جائے اور یہ تواتر کے ساتھ ہو, تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبل از وقت وہ معاملہ دکھا دیتا ہے. ایسی صورتیں پائی گئی ہیں اور پائی جاتی ہیں. اللہ ایک طرح سے بلیسڈ ہونے کی نشانی کہ اللہ پاک آپ کو خواب کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے. اور آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ اگر ایسی آپ کو چیز دیکھے تو اس کے بعد صدقہ دینا کتنا بہتر ہوتا ہے. جی علامہ صاحب. میری وہ پہلے والی بات مکمل نہیں ہوئی بھی. جی جی کال آ گئی تھی. جی جی تو ثنا صاحبہ کی کال آئی USA سے, اور اس میں ہماری بات آگے رک گئی. جی جی کوئی بات نہیں. پہلی تو بات یہ کہ یہ جو طریقہ ہے نا لائیو شو میں اپنا خواب ذکر کا, انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے خود تمہید میں آیت پڑھی, نبی اکرم کا ارشاد تھا, حضرت یوسف بھی نبی ہیں, جی جی حضرت یعقوب بھی نبی ہیں, جی جی اور یعقوب نبی نے فرمایا کہ یا بنیا لا تقصص جی رؤیاک علی اخوتک, اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنا. بھائیوں کی بات ہو رہی ہے, آپ تو لائیو پوری دنیا کو سنا رہی خواب. لیکن علامہ صاحب لیکن وہ آپ کو دیکھنا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور خیر خواہ بیٹھے اور زمین میں بیٹھے ہوئے, ان کو لگا کہ نیک لوگ. دیکھیں میں موضوع پہ بات کر رہا ہوں جی خواب کے حوالے سے, تو آپ لوگ کم سے کم اتنی رعایت کریں کہ نام ہم نہ دیں. پھر انہوں نے خواب جو بتایا وہ آپ کو دیکھتے ہوئے بتایا, مجھے نیک لوگوں کو بتانا چاہیے. جاننے والے بھی ہوں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کی والدہ کے مناسبت سے میں بات کر بڑا رہا ہوں. اچھا علامہ صاحب وہ حدیث بھی رہ گئی میرے امام مرزا والے, بڑے اہم پوائنٹ تھا اس میں. جی بس ہم بریک لے رہے ہیں 2 منٹ میں, پھر آپ سے آگے بات کرو. علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اشارہ یہ بھی کیا کہ لیکن لوگ جو ہیں دور بیٹھے ہوئے کیسے شیئر کریں, آپ لوگ ملتے نہیں ہیں, اور آپ جب نیک لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ بتا دیں. کوئی چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. رمضان کا خاص پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آڈینس کو بھی میں انوالو کرنا چاہتا ہوں, اور جب ہمارے جید علماء بیٹھے ہوں مدیہ, تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ ضرور ان سے بات کرے. تو یہاں آڈینس میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنا خواب سنانا چاہتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ بتانا چاہتے ہیں. مائک دیجیے گا پلیز. کون بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے جی, کیا خواب دیکھا آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم کہتی ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں جی تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم کہتی ہوں, اور یہ کہتی ہوں کہ بہت خطا کار بڑی گناہ گار بندی ہوں. لیکن میں اکثر خواب میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ میں جو ہے بریف کیس میرے ہاتھ میں ہے, میں کبھی ایئرپورٹ پہ ہوں, اور میں جو ہے جہاز میں سوار ہو گئی ہوں اور عمرے پر جا رہی ہوں نا. اچھا عمرے کا خواب؟ عمرے کا خواب مجھے نظر آتا تھا. کتنی ہی مرتبہ مجھے خواب اس طرح کا نظر آیا, اور حقیقت پھر ایسی ہوئی کہ ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے کزن ہیں, وہ پوری فیملی کے ساتھ ہر سال یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہاں جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں. کرتا تھا جانے کا؟ ٹھیک ہے, دل کرتا تھا. لیکن اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھابھی ہماری ہیں, انہوں نے کہا چلو بھائی پاسپورٹ تیار کرو, چلو ہمارے ساتھ. ان کے کہنے کی دیر تھی, میں نے جلدی سے پاسپورٹ بنوایا, اور یقین کریں کہ میں ایک خواب لگ رہا تھا, مجھے حقیقت یعنی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. یعنی آپ کا خواب سچ ہو گیا؟ الحمدللہ. اور سچ ہوا ایسا کہ پورے رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے وہاں گزارا, اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے 27 کی شب وہاں گزاری, 3 عیدیں وہاں سے گزار کر آئے, اور اللہ, اور ایسا کہ 1 روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا. آپ یقین کریں. یہ دیکھیں نا کیا بات ہے, کیا بہت ماشاءاللہ. اور کون سنانا چاہے گا؟ جی آپ بتانا چاہیں گے کچھ؟ کون بتا؟ جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی کچھ سال پہلے میرے پیرنٹس عمرے پہ جا رہے تھے, اور انہوں نے مجھے بالکل اینڈ وقت پہ کہا نا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو, لیکن دیر بہت ہو چکی تھی, ساری تیاری ہو چکی تھی. تو بس ایک دل میں خواہش تھی, اور ہر نماز میں دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے دے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ روزہ مبارک ہے سامنے, اور خانہ کعبہ ہے, اور بہت سارے دروازے ہیں, اور میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں, اور ہر بار نہ ایک دروازہ کھلتا جا رہا ہے, کھلتا جا رہا ہے, کھلتا جا رہا ہے. تو مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. اچھا تعبیر چاہیے. جی تعبیر چاہیے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ دینا چاہیں گے تعبیر اس کی؟ دیکھیں تعبیر اس طرح نہیں بتائی جا سکتی
کیا کس ٹائم پہ دیکھا خواب کیا ہے؟ وقت کیا تھا بہن؟ وقت ہاں یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو خواب دیکھا فجر کے ٹائم اس کی جی وقت تو یہی کہ رات کو سوئی تھی اور وقت کا اندازہ اتنا ہے نہیں، لیکن ہاں بس جی بالکل ماشاءاللہ بہت خوبصورت خواب یہ تھا کہ وہ ان کی والدین جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد ان کا بھی بہت دل تھا، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا، پھر انہیں خواب میں دیکھا کہ روضہ مبارک میں موجود ہے وہاں پر اور ایک دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، وہ جاتی جا رہی ہیں جی، اور یہ کہہ رہی کہ میں رات میں سوئی تھی تب میں نے خواب دیکھا تھا۔ بسم اللہ بیان کیجیے۔ جی یقینی طور پر یا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو حرمین شریفین طیبین کی زیارت کی سعادتیں عطا فرمائے، لیکن اس لیے کہ اچھا خواب ہے۔ جب آپ ایسا خواب دیکھیں کہ آپ کسی نخلستان میں ہیں تو اس کا مطلب ہے اچھا خواب ہے، آپ صبح کی سفیدی دیکھیں اچھا خواب ہے، اسی طریقے سے روزہ سرکار دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو حج مبرور کی یا عمرے کی سعادتیں ضرور عطا فرمائے۔ جی کسی اور کو بھی شیئر کرنا ہے؟ اچھا ایک میں سوال یہاں پہ علامہ صاحب سے پہلے بھی جو پوچھا تھا کہ علامہ صاحب کیا وہ لوگ آپ کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد کیا آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی چیز، جیسے ہم اپنے بزرگوں کو بہت ساری چیزیں ہدیہ کرتے ہیں، ان کے لیے درود و سلام ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسی چیز ان کو چاہیے ہو تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کر سکیں؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اس میں دونوں طرف سے یہ امکان موجود ہے، یعنی ایک طرف میں خواب دیکھنے والا ہوں، میں کچھ اعمال باقاعدہ جو خواب کی کتاب ہے اس میں بیان کیے گئے کہ کن ہستیوں کو دیکھنے کے لیے سونے سے پہلے کون سے اعمال انجام دیے جائیں جن کے بعد آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم کو خواب میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا اعمال انجام دیے، کتنی طہارت کا، کتنی پاکیزگی، یہ تم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیں علامہ صاحب؟ ضروری ہے، ہو سکتا ہے ہم گناہ گار لوگ ہیں لیکن کون نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا، تو یہ پلیز اعمال آپ ضرور، میں چاہوں گی آپ شیئر بھی کیجئے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے دوسری طرف مثلا کوئی اگر انتہائی مرد مومن تھا، کوئی ولی اللہ تھا جس نے پاکیزگی میں زندگی گزاری ہے، وہ اپنے بچوں کو جب وہاں سے پریشان دیکھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اذن طلب کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اس عالم سے اس عالم میں مدد کرنا چاہتا ہوں، تو خواب کے ذریعے وہ آ کے مدد کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے اس قسم کی جو ہے چیزیں ممکن ہے بالکل۔ لیکن ابھی جیسے آپ نے بات کی اب تو مجھے لالچ پڑ گئی ہے کہ اگر ہم خواب میں چاہیں پاک ہستیاں آئیں تو وہ ہم ایسے کیا اعمال کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کو وہ بتائے بغیر جان نہیں دیں گے ویسے۔ یہ ایک سوال ان سے لیتے ہیں، اچھا سوال پہلے کر لیں۔ وعلیکم السلام جی، بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، سما نیوز سے ہم لوگ بڑا شوق سے بھی دیکھ رہے ہیں، بہت مطلب آپ جہاں مطلب ٹی وی پہ ہو، سما پہ ہو، بہت اچھا پروگرام، مدیہ بھی ہو، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، خواب یہ ہے کہ جیسے کوئی دن کو بھی خواب دیکھتے ہیں، جیسے میں دن کو خواب دیکھتی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، اچھا خواب یہ بھی دیکھتی ہو کہ یار کوئی تکلیف میں کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، اگر صبح ہوتے مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے پھر بولتے یار پلانے بندے کا انتقال ہوا میرے رشتہ داروں میں یا دور کا یا کوئی بیمار ہے، تو آپ کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، میرے بے چینی ہوتی ہے کہ یار کل کیا مسئلہ ہوگا، کیا پرابلم ہوگا، کیا ٹینشن ہوگا، کوئی ایسے مطلب تکلیف میں بندہ زیادہ آپ کو ایسے بھی۔ اچھا حیدرآباد سے کالر پلیز ان کو بھی سن لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں اور میں نام اس لیے نہیں لینے چاہ رہی کیونکہ جیسے علامہ صاحب نے کہا بھی کہ اگر کوئی ایسے کال کر رہا ہے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے تو اس کا نام مت لیں۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ لوگوں کی، ٹرانسمیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور یقین کریں روزہ افطار بھی ہے، جو اذان ہوتی ہے ہم لوگ وہی دیکھ کے ہی ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں نا۔ بہت شکریہ، تو ہماری قسمت بڑی اچھی ہے جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی ایک خواب ہے، وہ مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ میں دیکھا ہے ایک دفعہ کہ ایک شادی کی ہمیں دعوت ملی اور ہم سب وہاں گئے ہیں، سب کہہ رہے ہیں بہت اسپیشل اور بہت بڑی شادی ہے، تو ہم لوگ سارے تیار ہو کے گئے، ایک کمرہ ہے وہ بند ہے، تو اچانک سے وہ کہتے ہیں دلہا دلہن کا یہاں ہے، کوئی بھی نہ آ جائے نا سیٹ اپ۔ جیسے ہی ڈور اوپن ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ لال کلر کا ایک بہت خوبصورت سا پلو ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ایک کے اوپر بی بی فاطمہ الزہرا، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے، بہت جی کیا جو بہن نے کہا کہ انہوں نے دن میں خواب دیکھا اور غلط خواب اکثر دیکھتی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، وہ جو وہاں پہلے بیٹھی ہیں، تو اس کے متعلق میں کہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جس کے اندر کوئی ناگہانی موجود ہو تو الٹے ہاتھ فوراً اٹھے اور الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھوک دے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ استغفار پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے، کروٹ بدل لے
اور پھر ممکن ہو زیادہ اگر گہرا خواب تھا تو پھر ممکن ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں استغفار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی دعا مانگے، اللہ وہ آنے والی بلا کو ٹال دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تکرار کے ساتھ کوئی خواب دیکھتی ہیں بار بار تو اس کا مطلب ہے یہ جو تکرار کے ساتھ خواب ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انسانی جو وسوسے ہوتے ہیں نفس کے اندر اس کی وجہ سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے سمپلی یہ ہے کہ آپ استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں اور ممکن ہو اللہ توفیق دے تو کچھ صدقہ کر دیا کریں، اس سے آنے والی بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سینسٹیوٹی بھی کئی انسانوں میں ہوتی ہے، جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو جلدی محسوس، سکس سینس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خاتون تھی انہوں نے اتنا خوبصورت مطلب امام علی کا نام، مولا کا نام دیکھنا، بی بی کا نام دیکھنا اور اس پہ دیکھنا، تو یہ یقیناً اتنا پاک نام اور پاک ذکر ہے، تو یہ نام تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے ہمارے لیے۔ تو اس سے کیا تعبیر لے سکتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عوام الناس کے خواب، بیچ میں انہوں نے جملہ کہا تھا کہ بہت سارے گنہگار لوگ بھی کچھ ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان گنہگار لوگوں کا، ہم جیسے گنہگار لوگوں کا خواب دیکھنا بھی بنا کسی سبب کے نہیں ہے۔ دنیا اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ بے شک کبھی انسان کسی کی کوئی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے خلوص دل سے، اچھا خواب آ جاتا ہے۔ کسی کی کوئی مشکل حل کر دیتا ہے، اچھا خواب آ جاتا ہے۔ کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، اچھا خواب آ جاتا ہے۔ رزق حلال کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے، کافی عرصے حرام کھانے کے بعد اچھا خواب آ جاتا ہے۔ تو یہ اچھے خواب کا تعلق کسی اچھے عمل سے ہے، انڈیکیشنز ہے یہ۔ ٹھیک ہے، ہماری بہن نے جو خواب دیکھا، جو ٹی وی پہ بتا رہی تھی، یہ ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہر بندہ اس قسم کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں 25 اب تک ایسے خواب سن چکا ہوں، مختلف واٹس ایپ پہ میسیج میرے پاس آتے رہتے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا۔ آپ یہ خواب دیکھیے کتنا یعنی ایک لحاظ سے دردناک خواب اور ایک لحاظ سے حسین خواب کہ محترمہ شادی میں جاتی ہیں، اور اب مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ کس ٹائمنگ میں انہوں نے خواب دیکھا، کیونکہ ایسے بہت سارے خواب ہیں جو اچھے اوقات میں بھی دیکھے گئے ہیں، ملتے جلتے خواب۔ شادی میں جاتی ہے، لیکن ان کا خواب جو انتہائی اس میں ایک حساس ترین نقطہ تھا وہ یہ کہ ایک بند کمرہ ہے، اس بند کمرے کے اندر جو ہے نا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس بند کمرے کے اندر سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا نام لکھا ہوا ہے، اور گئی کہاں ہے؟ شادی میں گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں مسلسل حرام ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، نامحرم آپس میں مخلوط ہو رہے ہیں۔ تو تم قصیدے تو پڑھتے ہو علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لیکن تمہاری شادیوں میں علی و زہرا عملی طور پہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے، بڑی خوبصورت بات، بند کمرے کے اندر ہے۔ یہ تو بات طے ہے، یہ طے ہے۔ تو اپنی شادیوں کو سیرت رسول کے مطابق بناؤ، اور اپنے اسٹیج سے اپنے پروگرام میں بیان کرو کہ نبی کی بیٹی کی شادی اور ابو طالب کے لال کی شادی کیسے ہوئی تھی، کس جو ہے حسین طریقے سے، کس سادگی کے ساتھ، تقوی، اخلاص، ایثار، ہر چیز میں آپ کو تمام اسلام کے پیغامات اور شادی میں نظر آئیں گے۔ ہمارے یہاں رسہ کشی چل رہی ہے، لڑکی والوں نے وہ کیا تھا تو لڑکے والے یہ کر کے دکھائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے علامہ صاحب، 25 دنوں کی شادیاں چلی، لیکن آپ نے اتنی پیاری بات کی اور اتنا پیسہ آج کل کے زمانے میں مدیہ، جب لوگ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانے کے لیے در در پھر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے، تب آپ اتنا پیسہ خرچ ہے، بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ معاشرتی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، انہوں نے ایک تنبیہی پہلو بیان کیا، لیکن اس بہن سے ہم یہ پوچھتے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے نہیں ہو چکی، کیا پتا آگے کچھ ہے۔ بعض اوقات اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری شادی کرے گا، اور اس شادی کے اندر فاطمۃ الزہرا کی رضا بھی شامل ہوگی، مولا کائنات۔ کیا خوبصورت پہلو ہے، اس کی یہ بھی انڈیکیشنز ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہم غلط چیز دیکھتے ہیں لیکن اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جس طرح حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پریشان ہو کر آئی، آقا نے فرمایا تو بہت اچھا خواب ہے، اس کا مطلب ہے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش اللہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اس بات کی بھی علامت تھی، حضور نے فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، حسین منی و انا من حسین، بار بار کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، آپ کی اسی بات سے مجھے ایک اور خواب یاد ہے، حضرت ام سلمہ کا جو خواب تھا جب امام حسین کربلا میں جب شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے جو خواب دیکھا اور مٹی لال ہو گئی، تو وہ بھی ایک خواب مجھے یاد ہے۔ حضرت ابن عباس نے بھی دیکھا، حضرت ام سلمہ نے بھی دیکھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں آئے کہ آپ کا چہرے کے اوپر جو ہے وہ خاک کے ذرات موجود ہیں اور آپ پریشانی کے عالم میں ہیں،
اور آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ آج میری آل اولاد کو کربلا کے تپتے ہوئے رگزاروں میں شہید کر دیا گیا. اور پھر وہ جو خون کی ایک روایت یہ بھی آقا کریم کے ہاتھ میں وہ خون کی بوتل موجود تھی جس کے اندر خون موجود تھا, اور آپ نے فرمایا میں صبح سے اب تک اپنے خانوادے کا خون اس میں جمع کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ خواب میں آ کر بعض اوقات وہ نشاندہی کر دی گئی. کربلا بہت دور تھا مدینہ سے, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی دن خواب میں آ کر آپ نے یہ خبر دے دی کہ آج وہ سانحہ رونما ہو چکا ہے کہ جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے ذریعے ہوئی تھی. آج میرے خانوادے نے اس کو اوپر سب ذبح عظیم کہا گیا تھا, آج اس کی عملی شکل دے کر وہ خواب آج پورا کر دیا گیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کا یہ جو ہے وہ ذبح عظیم قبول کر لیا. اور کہاں جنت کا ایک آیا ہوا مینڈا اور ایک اس کی قربانی, اور کہاں اہل رسول اور کہاں اہل رسول کی قربانی. بہت اچھی بات ہے جی. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے, خوبصورت ذکر جاری ہے, اور بہت شکریہ ادا کروں گا جمیل بھائی آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا بھی. ہمارے ساتھ رہیے, آپ لوگ دیکھتے رہیے رمضان کا سما. نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا. جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا. مجھ کو گرنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ
चाहूं से ये शैदा तेरा। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, जीती रही है मारूफ, बहुत प्यारी जी। और बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया आपने कलाम। आपके लिए हमारे पास गिफ्ट है, आप गिफ्ट के बगैर कैसे जा सकती हैं, आज तो ये हो नहीं सकता। मारूफ आइए ना हमारे पास बैठिए, आके इधर आइए हमारे पास बैठिए। और यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि मदिया बहुत दिनों से मैं सोचता इनको मैंने गिफ्ट नहीं दिया, ये नूरे की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। और प्लीज़ हमारे साथ बैठिए, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा है। ऑडियंस में से भी हमें कोई इशारा कर रहा था, कोई एक लाइन अगर हमें सुनाना चाहता है, कोई बच्चा इशारा कर रहा था। कहाँ है जी, माइक दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। कौन सा बच्चा हमें सुनाना चाह रहा है जी, जल्दी से हमें एक लाइन सिर्फ आप सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह। काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता कि काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। अगला शेर पढ़िए। काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता। और मिसरा बतौर खास कि काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। माशाल्लाह, क्या बात है बेटा। नाम क्या हमारे भाई का क्या नाम है? मुजम्मिल। अच्छा माशाल्लाह, ये इधर आज मुजम्मिल को खास गिफ्ट देते हैं हम। ये मोहम्मदी एक्सचेंज कंपनी की जानिब से ये मोबाइल है आपके लिए, ये रखिए। बहुत खूब, इनको तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। और मदिया जो हमारा सेगमेंट है बनो समा की आवाज़, अगर उसमें ऑडिशन देते तो ज़रूर क्या कहेंगी आप? मालूम, आप बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा और एकदम सडन से उन्होंने बताया और जितना अच्छा उन्होंने पढ़ा, एक एक अंतरा एक एक अस्थाई, माशाल्लाह बहुत। और इसको पढ़ते रहिएगा माशाल्लाह। बहुत और भाई साहब आपने ये नहीं जीता, आपने हमारे दिल भी जीता। दिल जीता है माशाल्लाह। तशरीफ रखें जी। कोई और रह गया पढ़ने वाला? नहीं जी, कोई और बात करना चाहता है? चलें जी आगे बढ़। जी मदिया पूछ लेते हैं कि अगर हमारा वो सवाल, क्योंकि आज हम बड़ी खूबसूरत एक बात कर रहे हैं और आज अल्लामा साहब ने जैसे हमें एक अच्छी एक बात की निशानदेही भी की कि चलें, जैसे खातून की भी कॉल भी आई थी, पहली हमारी बहन जो यूएसए से कॉल आई थी कि हम उनका नाम ना बताएं। और वही बात है कि बहुत सारे लोग हमें इस वजह से कॉल भी कर रहे हैं क्योंकि जैसे रसूल पाक ने भी कहा है कि या तो अपना ख्वाब किसी आलिम उनको सुनाओ या किसी ऐसे शख्स को जो कि तुम्हारा खैर खा हो। जैसे हम भी अपने बुरा कोई ख्वाब देखें तो सबसे पहले जाके वालिदैन को बताते हैं, फिर वालिदैन कहते हैं हम इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते थे, फिर वो जाने और ख्वाब जाने तो परेशान ना हो। और तो अगर इन केस कोई भी नहीं है बताने के लिए तो फिर आई थिंक अपने तक रखें। जिस तरह जमील भाई ने वजाहत की कि 2 नवाफिल अदा करना है। अगर आपको लगता है ख्वाब में आप डर रहे हैं या कुछ ऐसा है, सदका दे दीजिए। और ये लालच वो जो ये कह रहे थे कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि अगर हम वो करें तो ये हमें जो आइमा कराम हैं, ये जो हमारे रसूल पाक और फिर आगे जो ताहिर शख्सियात हमारी ख्वाब में आ सकती हैं, तो ये अब आप हमें बताए बगैर नहीं जा सकते। अलग से बता दूंगा, मीडिया में बताने वाली बातें नहीं।
نہ ایسا نہ کرے تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی تمہارے مطلب ہم اپنے پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں. جی جی جو جس سے محبت ہوتی ہے نا، سرکار من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ذکر کے نام کی مالا جپتا ہے. تو لہٰذا سرکار کی محبت اور دیدار کی جو خواہش ہے اس کے لیے کثرت سے درود پڑھیں، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود کی تسبیح پڑھیں. اور سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم آخر تک، یہ آیات پڑھیں کم از کم 11 مرتبہ، اور پھر درود شریف پڑھیں، اور پڑھ کر جو مسنون اعمال سرکار نے بتائے ہیں بسم اللہ امات و احیا وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سو جائیں. وہ کثرت کے ساتھ کرتے رہے، دھن کا پکا ہو تو سرکار زیارت ضرور، اور دل میں ایک لگن ہو، دل میں لگن ہو. ٹھیک ہے، چلے دنیا میں نہ کرائیں، خواب میں نہ کرائیں، تو میں تو قبر میں تو ضرور کرائیں. کرائیں گے، کیوں نہیں کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اور ایک اور چیز کی وضاحت کیجئے گا. مولانا جس طرح فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارکہ کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا. دیکھیں، روح اصلی اور جسد اصلی تو اللہ کے انوار و تجلیات کے مرکز و محور میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی روح مبارکہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضور کی روح مبارکہ ایک ہی وقت میں 100 شکلیں اختیار فرما سکتی ہے، اور جہاں چاہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں. تو وہ جسد مثالی کے ساتھ، وہ شکل مثالی کے ساتھ جو عین شکل اصلی کے مانند ہوتی ہے، آقا کریم جب چاہیں جس کے خواب کو انسان تو سو جاتا ہے، اللہ اس کے مقدر کو جگا دیتا ہے. یہ ممکنات میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی جسد مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں وہاں جلوہ فرما سکتے ہیں. اور کتب قدیم کے اندر، کتب متقدمین کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ابھی صحابہ کرام آئے یا اہل بیت میں سے بھی کوئی اگر آئے تو پھر وہی چیز ان پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ آف کورس کہ مطلب شیطان کی تو ضرورت نہیں نا کہ ان کا روح بھار کے آ سکے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ بات وہی آتی ہے پھر کہ میں نے کیسے پہچانا. ہمارے یہاں عام طور پہ جو لوگوں کا سلسلہ ہے وہ یہ کہ کسی بھی نورانی ہستی کو خواب میں دیکھا اور جس سے ان کی اپنی شخصی ارادت ہوتی ہے نام لگایا تھے جی وہ میرے خواب میں آئے تھے. صحیح. تو یہ اپنی طرف سے کہنا غلط ہے. اگر خواب میں اشارہ مل سکے، کیونکہ علامہ صاحب میں اشارہ ملے بتایا جائے وہ الگ بات ہے. علامہ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ ہستیاں اگر کسی کو دکھائی دیتی ہے، زیارت ہوتی ہے، تو وہ خواب میں خود ہی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی. میں اب اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں، کنیکٹ کر رہا ہوں پہلے جو حدیث رہ گئی تھی اسی سے کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب خواب سنایا اپنا کہ میں نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا، تم کیسے پہچانتے ہو، اور 2.25 سال پرانی بات ہے اور یہ اور وہ. تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اس نے خواب میں میرے جد امجد کو دیکھا ہے، نبی اکرم کو دیکھا ہے. لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ سما ٹی وی سے میں سمجھتا ہوں کہ خواب کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے پیغام جانا چاہیے. لیکن اگر میں بھی خواب میں دیکھتا اپنے جد کو اس طریقے سے تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا. صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا خواب دیکھا پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، نظر و نیاز اور جو ہے نا بشارتی خواب اور یہ اور وہ فلاں ڈم کا. جو خواب میں دیکھے وہ اپنے منہ کو سیلے. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ تسلسل جاری رہے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اچھے خواب ہوں تو پہلے بزرگوں کو بتانا چاہیے جو خواب کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر اچھے خواب سب کو بتانا چاہیے. لیکن آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب کو رونق بخشیں اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص سچا نہیں ہو سکتا. سب سے اہم ترین بات بڑی اچھی بات ہے یہ بھی دیکھیں کہ جن کی زیارت ہوئی اصحاب رسول ائمہ اہل بیت، کوئی بھی اللہ کا نیک متقی صالح بندہ جو اصحاب انبیاء سے یا اصحاب اولیاء سے، اصحاب اہل بیت سے وہ آئے اور کسی کی زندگی اسی طرح چلتی رہے، کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اس کا گزشتہ کل آج سے بہتر نہ ہو، اس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص جو ہے وہ دروں کوئی سے کام لے رہا ہے، اس کی خواب کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مریدین کو بٹھا کر یا کچھ جھوٹے پیر اپنے مریدین کو بتا کر اپنی شان بڑھانے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسا عمل صحیح نہیں ہے. سوچنا چاہیے کہ وہ شخص جو بتا رہا ہے کیا اس کی ظاہری شکل، باطنی شکل تو ہم نے ظاہری شکل کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت آ رہی ہے، اس کے چہرے پر سرکار کی سنت مبارکہ ہے، کیا وہ عامل بالشریعت ہو چکا ہے،
کیا وہ نماز کا پابند بن چکا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے ایک بات ایک سوال اسی سے میں کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور ہم نے بریک میں بھی شاید سے بات کیا کہ جس طرح مدیہ نے بھی کہا کہ ارواح جو خوابوں میں آتی ہیں اور اکثر ان کی کوئی فیوریٹ چیز ہوتی ہے وہ مانگتی ہیں, کسی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں یا مشکل میں ہیں یا پریشانی میں ہیں, یہ ظاہر کرتی ہیں اپنے قریبی لوگوں کو. تو اس کے بارے میں نماز صاحب کیا کہیں گے کہ وہ خواب کیا سچ ہے یا جو بھی ہے, جب انسان بیدار ہوا تو اس کو لگا کہ آج کوئی ایسا جو چلا گیا دنیا سے اس نے مجھ سے یہ مانگا, اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے مرحومین کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایصال ثواب سب سے بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اگر مرحومین آپ کے خواب میں آ رہے ہیں اور آپ کو پریشان حالی میں دکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو حکم شریعت ہے کہ انسان ان کے ورثہ سے متعلقین سے دریافت کرے کہ کہیں اس کے واجبات تو نہیں رہ گئے, نماز قضا رہ گئی ہو, روزہ قضا رہ گیا ہو, حج رہ گیا ہو, واجب تھا انجام نہیں دیا. سب سے پہلے ان واجبات کو انجام دلوایا جائے. یہ نماز کی قضا ہے کیا؟ بالکل نماز کی قضا ہے, نہیں مر جانے کے بعد کوئی اور کچھ پڑھتے ہیں. بالکل ہمارے یہاں نماز اجارہ پڑھوائی جاتی ہے مرحوم کے لیے, ٹھیک ہے, اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہ بھی ایصال ثوابی کی ایک مثال ہے. جمیل بھائی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں نماز ہر شخص کے اوپر خود ہی مسئول ہے, وہ خود جواب دہ ہے. لیکن اگر کوئی انتقال کر گیا تو اب اس کی نماز قضا کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہاں اس کے حق میں خیرات کر سکتا ہے اسی کے مال سے, اور وہ 1/3 مال سے اس کا خیرات کر سکتا ہے کہ اللہ اس کی نمازوں کو معاف فرما دے اور اس اچھے عمل کے ذریعے. لیکن نماز قضا اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کی نماز فوت ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے بعد کوئی ایک نماز پڑھ لے تو ساری نمازیں اس کی معاف ہو جائے. نہیں, نماز 5 گانا ہے, 5 وقتہ نماز. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قضائے عمری کسی ایک رات میں کوئی پڑھ لے, نو سر, جتنی اللہ نے اس کے ذمے نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اسے لازماً ادا کرنا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے اب اسے توفیق دے کر نمازی بنا دیا ہے, تو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسی سے متصل یہ کہہ لے کہ اللہ میری پہلی ظہر کی نماز قضا میں اس کی نیت کرتا ہوں, ہمیشہ یہی کہ پہلی. تو وہ جتنی بھی عہدہ ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم. ٹھیک ہے, ایک اور سوال کیونکہ لوگوں نے سوال بھی کیا تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہم سوال بتا دیں تاکہ لوگ سنیں کہ اگر کوئی شخص جب جیسے دنیا سے چلا گیا ہے اور قرض دینا ہے انہوں نے اور وہ خواب میں آ بھی رہا ہے کہ قرض میں نے کسی کا دینا ہے اور وہ شخص جو وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, قرض نہیں اتار سکتا, یا اس کو یہ معلوم نہیں کہ کس کے پیسے دینے ہیں اور کسی کا قرض دینا, تو اس حالت میں کیا کیا جائے گا؟ اس حالت میں جس شخص کے متعلق خواب آ رہا ہے کہ اس کا قرضہ دینا ہے, اس سے پوچھا جائے, نشانیاں پوچھی جائے, علامات پوچھی جائے, اور اگر دے سکتا ہے تو دے, نہیں دے سکتا تو پھر حلالیت طلب کرے, کہیں کہ بے معاف کر دو, میرا مرحوم مشکل میں ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رحل نکالا جائے. اچھا, ایک چیز بچپن سے بہت سنتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے خواب میں کوئی ایسا شخص آئے جو کہ دنیا سے جا چکا ہو, اگر آپ کو وہ کوئی چیز دے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ سے وہ چیز کوئی لے لے تو یہ بری بات ہے. یہ بچپن میں جیسے کیا یہ میتھس ہے یا بس یہ باتیں بنی ہوئی ہیں یا سچ میں ایسی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں قرآن نے دونوں کنسپٹ دیے ہیں. ایک تو یہ کہ جو زندہ ہے وہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے بکثرت احادیث مبارکہ میں. اس موضوع کی یہ بہت بڑا طویل موضوع ہے, 50 حدیث میں بھی پیش کر سکتا ہوں ایصال ثواب کی. اور ایک صورت یہ ہے کہ جو انتقال کر جاتا ہے اللہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے زندوں کو اجر عطا فرما دیتا ہے. جس طرح قرآن میں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من عملہم من شیء, کہ جب تمہاری اولادیں انتقال کر جائیں گی تو تمہارے نیک عمل کی وجہ سے کل قیامت میں جنت میں ہم تمہارے عمل کی وجہ سے انہیں بھی شامل فرما دیں گے. اور پھر اسی طریقے سے قرآن میں ہے نا کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت خضر یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ اس بچے یتیم بچے کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو تعمیر کرتے ہیں. قرآن نے کہا یہ اس لیے ہوا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس کے نیچے خزانہ دفن تھا اور اس کے والدین نیک تھے. اب جو ہے مورخین نے اس پر بحث کی تو کہا کہ 7ویں پشت میں ان بچوں کے اللہ کا کوئی ولی کامل تھا اور اس کا فیض دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے خزانوں کو محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال کمائیں, نیک کام کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا جی, یہاں پہ میں ظاہر ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ بھی بہت سے سوال ہیں ہمارے پاس جو ہم کر بھی سکتے ہیں, آن ایئر نہیں لے سکتے, لیکن ٹائم وقت بہت کم ہے. نازیہ آپ کو السلام علیکم کہیں گے, آپ کافی دیر سے کچھ پورا جو یہ ہال ہے یہ مہک رہا ہے جو بھی آپ بنا رہی ہیں, لیکن ابھی نہیں ہم پوچھیں گے آپ سب کیا بنا رہی ہیں. لیکن میں تو کہتی بتا دیں ذرا, مجھے برگرز نظر آ گئے برگرز تو بنائے لیکن میں نے کلاسک برگرز بنائے. برگرز اتنی طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب میں کہتی ہوں کہ کیوں نہ ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں پیچھے. اور آج آغا صاحب کہاں ہیں؟ آغا صاحب آ گئے ہیں کیا؟ آ جائیں گے. اچھا, آج انہوں نے بڑی اسپیشل ایک چیز بتانی ہے, بہت اسپیشل علاج ہے 1-2 چیزوں کا, وہ بتائیں گے تو آپ دیکھیں گے مدیہ بہت فائدہ مند چیز ہے, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. تو
تو ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. جمیل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو سے یہ ہماری جو محفل ہے نا وہ منور ہو جاتی ہے. جناب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. افطار کی جو ہماری تیاری ہے, ہماری ماشاءاللہ سے نازیہ اتنی سکڑ ہے کہ جیسے شو بھی شروع ہوتا ہے, ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے, نازیہ فوراً کچن میں کام شروع کر دیتی ہیں اور بائی دا ٹائم ان کے پاس آتے ہیں چیزیں تیار ہوتی ہیں. آج برگر بنایا, اور جو بچے ہیں نا وہ تو بڑے خوش ہوں گے, اسپیسیفکلی وہ بچے جو کہ اس سال پہلا روزہ رکھیں گے. اور سوچیے جب آپ برگر آپ کو ملے افطار پہ, ہاں میں تو کہتی ہوں کتنا مزہ آئے گا. آج آپ نے بنایا بھی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ساتھ میں آغا صاحب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب, کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم آغا صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. ہاں جی, آج جو برگر میں نے بنایا ہے, ایک تو یہ کہ میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ کیونکہ مہنگائی کا دور ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر جا کر کھانا تھوڑا سا ایکسپینسو پڑتا ہے, اور گھر میں جتنا آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ باہر نہیں بنا سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا ڈالا ہے, کیا ایڈ آن کیا کیا نہیں. میں برگر یوزلی بناتی ہوں, میں باہر کی بات اس لیے کری کہ وہاں پہ جو ہے نا چربی بہت ڈال دیتے ہیں, اور اسپیشلی جو گھر کے برگر ہوتے ہیں آپ بچوں کو اچھی غذا دیں. آپ نے چربی اگر تھوڑی سی ایڈ آن کرنی بھی ہے تو زیادہ نہیں, ویسے میں بالکل بھی نہیں ڈالتی اور برگر بن جاتا ہے. دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم جو آئل یوز کر رہے ہیں وہ کم یوز کرتے ہیں. باہر آپ کا بہت زیادہ آئل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو کھانا ہے وہ فیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, فیٹس اور کیلوریز اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آپ گھر پہ آپ یہ اچھا برگر بنائیں, اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں میں. اس میں زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہے, گھر پہ جو آپ کے موجود ہے وہی اجزاء ہیں. صرف اور صرف اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے قیمہ ہوگا, قیمے کو باریک پسوا لینا ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں سویا سوس, قیمہ اگر آپ بیف کا لیں تو زیادہ اچھا, بیف کا بھی لے لیں. میں تو مٹن کے بھی بناتی ہوں. مٹن کے بھی بناتے ہیں کیونکہ میں بیف کھا نہیں سکتی ڈیو ٹو فیٹی لیور, تو میں اس وجہ سے مجھے مٹن کھا سکتی ہوں, تو میں مٹن کے بھی بنا رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں مٹن کیسے بن جاتا ہے, بھائی یہ پک جاتا ہے اور اس کو شیلو فرائی آپ نے خالی کرنا ہے. بہت اچھے بنتے ہیں مٹن کے بھی, چکن کے بھی, سب. اور یہ ہم نے لیمب کے بھی بنتے ہیں. چکن کا ہم نے بنایا باریک, آپ نے قیمے کو پیس لینا ہے. سویا سوس, ونیگر, اس میں مسٹرڈ پیسٹ جو ڈالنا ہے وہ ایک ٹی اسپون, آدھا کلو میں آپ نے سب ڈالنا ہے. پھر آپ نے ڈبل روٹی لینی ہے, ڈبل روٹی کو بھگو دینا ہے. بھگونے کے بعد یہ خواتین خاص طور پہ سنیں, اس کو اچھی طرح سے آپ نے نچوڑنا ہے اور پھر اس میں ڈالنا ہے. تقریباً آدھا کلو میں 4 ڈبل روٹی جو ہے نا وہ بہت ہوں گے, اور اس کے ساتھ 2 انڈے. وہ ایڈ کرنے کے بعد کالی مرچ جو ہے اسے اچھی طرح سے کوٹ کر, مطلب پسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کٹی بھی ہونی چاہیے. 4 چمچے آپ نے بھر کے ڈالنے ہیں. ہری مرچ ڈالنی ہے اور نمک, دیٹس اٹ, کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. اور آپ نے اسے شیلو فرائی کریں اور مزے سے آپ اسے کھا سکتے ہیں. پھر اس میں آپ چاہے مسٹرڈ ڈالیں. برگر کی اصل جو چیز ہوتی ہے وہ تو جو پیٹی ہوتی ہے اندر, وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی تو آپ نے سیلڈ ڈال لیا, کیچپ ڈال لیا, لیکن اگر وہ پیٹی جوسی, اس کو جوسی کیسے بناتے ہیں یہ بتائیں. جیسے بیف جوسی ہوتا ہے, لیکن مٹن بھی جوسی ہو سکتا ہے اگر صحیح والا پیس چنا ہو مٹن کا. مٹن کا اچھا پیس, کون سا والا پیس. سیکنڈلی جو ہمیں اس کے فرائنگ کا طریقہ ہوتا ہے نا, بیسکلی وہ ہے. اگر آپ اسے بہت زیادہ اسے فرائی کر لیں گے تو وہ جوسی نہیں رہے گا, اور تھوڑا سا یہ جو ہے نا جب آپ اسے پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی کوئکلی جو پک جائے گا نا تو وہ جوسی رہے گا. ایک اور چیز جب ڈبل روٹی اور انڈا ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے کوئکلی وہ بن جاتا ہے. اچھا, بریڈ اس لیے آپ ڈال رہے ہیں, اور یکجا بھی کرتا ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں, کل جو ہے ایک بات ہوئی تھی, میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے مسالہ بنانے کی بات تھی اور آپ نے ایک دم سے کہہ کر چلے گئے, میں کہاں چلا گیا تھا, میں تو یہی تھا, وہاں پہ چلے گئے. میں نے کیا کہا تھا, تو میں یہ بتا دوں پہلے تو احسن جتنی خواتین ہیں ان سب کے لیے مسالہ بنانے کے کام کریں گے, کیونکہ کہتے ہیں یہ فریشلی بنانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا, اب ان کو یہ نہیں پتا. اچھا خواتین آپ لوگ بتائیں, آپ لوگوں کو پتہ نا مسالہ بھوننا کتنا مشکل کام ہے, ذرا بتا ہاتھ. اور اب تو گیس بھی نہیں آ رہی ہوتی ویسے. ہرگز میں نے یہ نہیں بولا تھا. نہیں میں بتاتی ہوں, میں نے کہہ دیا آغا صاحب کہتے ہیں, آغا صاحب بولتے ہیں. آغا صاحب تو پا دیو, ایک سیکنڈ میں کلیئر کر دوں اس بات کو, کیونکہ دیکھیں بیسٹ سرٹیفائڈ اور کوئی بھی کام نا بغیر تحقیق و تصدیق کے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسالہ بناتے ہیں نا تو وہ تو ویسے ہی ہم نے اس میں جو ہے آئل ڈال کر اس کو ہم نے فیٹس میں کنورٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ غذائیت کی بات آتی ہے, میں بتاؤں
غذائیت کی بات آتی ہے تو اس میں آپ نے دہی لیں اور اس میں آپ لہسن ڈال کے فریشلی گراؤنڈڈ اور آپ اس سے کھائیں. لیکن جب گھر کے لیے کھانا بن رہا ہوتا ہے نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ فریز کر سکتے ہیں 2 دن کے لیے. نازیہ کی دل کو لگ گئی یہ بات. میں سرٹیفائیڈ شیف ہوں, میں مسالہ 2 دن فریج میں رکھتی ہوں. رکھ سکتے ہیں خواتین حضرات. اور پھر عبادت کا بھی ٹائم. میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں جب آپس میں دونوں کی ایسی بات ہو, لیکن مجھے مزہ آ رہا تھا. میں ایک پیاری سی بچی مدیہ, یہ ہماری پیاری سی بہت پیاری بچی جو یہ گڑیا آئی ہوئی ہے, یہ گڑیا کیوٹ سی, یہ ان کے لیے جانان کی طرف سے تالیاں بجائی گفٹ ہے. یہ پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹا پکڑے پکڑو موبائل ہے موحمدی ایکسچینج کی جانب سے, یہ ضروری تھا اس بچی کو دینا. اور الفتح کا گفٹ ہیمپر جائے گا. ہمارے ایک بھائی کہاں ہیں, یہ بھائی آئے ہیں, یہ ہمیشہ ہر سال جہاں میں ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ رکھ لیجئے الفتح کا گفٹ ہیمپر دیجئے. الفتح کا اچھا جی, یہ آپاس کی جانب سے یہ آپ کے لیے اور یہ بیٹا آپ کے لیے. کیا بات ہے, زبردست. نورے کی جانب سے. آج ایک اور چیز, میں جیسے ہی مشروب کا نام لیتی ہوں نا, کیمرہ مین صاحب یہ لیجئے. آج اس کا کیا نام ہے؟ یہ ہے لالی. آج لالی کی ریسیپی بھی ہم نے جانی ہے, اور آج بھی سرکے میں اسپیسیفکلی آغا صاحب بتائیں گے. اچھا بریک لیں, الفتح کا گفٹ آپ نے الفتح کا گفٹ لیجئے. بریک تو چھوٹی سی بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, تو رمضان کے سما میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو لالی ہے اس کی میں جلدی سے ریسیپی سن لیتی ہوں نازیہ سے, کیونکہ بڑا زبردست مجھے اسٹرابری کے وہ بیچ تو نظر آ رہے ہیں. کیا اس میں کیا ڈالا ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ میں کوئی بھی ریسیپی بناؤں گی نا, میں نے اب مدیہ سے اس کا نام سلیکٹ کرانا ہے. اتنے اچھے نام یہ بتاتی ہیں نا, بس زبردست. تھینک یو سو مچ. پھر دیسی ریسٹورینٹ بھی آپ کھولیں, اس میں نام آج کل بتائیں دیسی ان آج کل ہٹ ہیں. جس دن ریسٹورینٹ بھی کھولوں گی نا اس دن میں نے آپ سے ساری ریسیپیز کے نام لینے. ضرور. اچھا, اس میں عوامی گفٹ مسالہ بنواؤں گی. آپ سے پہلے گفٹ بنوائیں گے. کہہ رہی ہے مجھ سے مسالہ بنوائیں گی. نہیں آپ آئیں گے, میں آپ کے لیے نازیہ یہ بھی کر لوں گا. وہ تو مجھے پتا ہے, آپ یو سو سویٹ, تو کون سی بڑی بات ہے یار, یہ تو کوئی بڑی بات. آپ کھولیں بس ریسٹورینٹ ایک بار انشاءاللہ. نہیں آپ آئیں گے, آپ لوگ میرے ریسٹورینٹ میں انشاءاللہ دعوت ہوگی. اور ہم مل کے کھول لیں گے, ہم مل کے کھول لیں گے ریسٹورینٹ. میں مدیہ, نازیہ, سہیل بھائی اور آغا صاحب مل کے کھولیں گے ریسٹورینٹ. بس چلیں, زبردست. یہ تو ہو گیا, بس ڈن. اچھا, اس پہ میں نے اسٹرابیری پلپ لیا اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ہنی ایڈ کیا. گلاس میں ڈالنے کے بعد ہنی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے لیا ہے دودھ اور بناناز. ٹھیک ہے, اس کا میں نے آئس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر کے پہلے پلپ ڈالا, اسٹرابیری, ہنی ڈالا, اور پھر میں نے یہ ملک شیک جو ہے وہ ایڈ کر دیا. دیٹس اٹ, اینڈ اٹ گیوز سچ نائس فلیور. جب ویسے سپ سے پیتے ہیں نا تو آپ کو ہر ایک علیحدہ فلیور آتا ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کے ساتھ نا تھوڑا سا کھیلنا بھی پڑتا ہے, کیا وہ اسے بورنگ نہ بنائے. اس لیے ہر دفعہ نئی ریسیپیز, نیا کھانا, نئے آپ کو غذا جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانی ہے تاکہ آپ جو ہے بور نہ ہو. اچھا آغا صاحب, میں تو دیکھ رہی ہوں بڑے سرکے کی اتنی اسٹرانگ اسمیل ہے, میں بات کہاں سے, لیکن ہاں یہاں تک اسمیل آ رہی سرکے کی. یہ کون سی سرکے ہیں, اور صرف ان 3 سرکوں سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سرکہ انگور کا ہے, سیب کا ہے, اور یہ جامن کا ہے. ان کی کوالٹیز الگ الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین پر تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی سالن نہیں تھا. انہوں نے سرکہ پیش کیا اور اس کے ساتھ روٹی. آپ نے روٹی سرکے سے لگا کے کھائی اور آپ نے فرمایا کہ سرکہ کیا بہترین سالن. یہ حدیث مبارک ہے. اسی اعتبار سے ہم نے آج انتخاب کیا سرکے کا. سرکہ عمومی طور پر جو مشہور ہے وہ انگور کا ہے, اور انگور کے سرکے میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ یہ ہاضم ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم سے ٹاکسنز کو نکالنے کی بہت اچھی دوا ہے. جن لوگوں کا فیٹی لیور ہو وہ لوگ اگر کوئی اپنا فیٹ کم کرنا چاہیں تو ان کے لیے سیب کا سرکہ ہے. یہ ایپل سائیڈر وینیگر ہے. ایپل سائیڈر وینیگر کو صبح نہار منہ آدھے گلاس میں 1 ٹیبل سپون ڈال کر کے مستقل بنیادوں میں پینے میں مسلسل پییں گے تو بہت فائدہ ہوگا. تیزابیت نہیں ہوتی اس سے خالی پیٹ پینے سے؟ خالی پیٹ ہم نے بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا نا, الکلائن بنا لیا نا اس کو, وہ کر دیا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا سوال تھا
नाजिया का वो ये कि जोड़ों के दर्द के मरीज़ आम तौर पर ये समझते हैं कि सिरका पीने से उनके जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिरका लेने से उनकी टॉक्सिन्स कम होंगी। तीसरा सिरका जिसका मैंने आज किया, थोड़ा सा उधर वो वाले जो कैमरा मैन है ना, वो कह रहे हैं कि मेरी ऑडियंस तक भी बात करें, मुझे सामने वाला। हाँ तो मेरी दरख्वास्त ये कि जो तीसरा सिरका मैंने सेलेक्ट किया वो है जामुन। जामुन का सिरका इसलिए किया कि सिरके की तमाम तर खूबियों के बाद इसके अंदर जो एक इजाफी खूबी है वो ये है कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कि जामुन जो है हमारे लिए ये जाम्बोलम कहलाता है, और ये जाम्बोलम जो है ये हमारे शुगर के लेवल को बेहतर करता है। अगर आप सिरका वैसे ही इस्तेमाल करना चाहें, दवा के तौर पर ना करना चाहें, तो मैं ये करता हूँ कि सिरके को एक बोतल में भर के छोटी छोटी प्याज काट कर इसके अंदर डाल देता हूँ, और जब भी हम रोटी के अच्छा आगा साहब मुझे पहले ये बताएं, ये जो जामुन का सिरका है ये मैंने पहली बार आज अपने इसी ट्रांसमिशन में सुना है। ये जामुन का सिरका क्या ये इजीली अवेलेबल होता है उधर? जी, जहाँ पर आपको सिरके मिलेंगे वहाँ पर जामुन का सिरका बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल होगा। और जामुन का सिरका डायबिटीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अगर ये इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और बहुत आसान सी तरकीब ये है कि थोड़ी सी छोटी छोटी प्याज काट वो सिरके में डाल दीजिए और वो अपने पास रख लीजिए, और वो सिरका जो है खाने के साथ आप इस्तेमाल कीजिए, उससे शुगर लेवल मेंटेन करने में हमारे। आगा साहब एक सवाल, जामुन जो है बजाते खुद भी उसका सीड जो है, बीज जिसको कहते हैं, गुठली जिसको कहते हैं, और जामुन खुद भी शुगर के लिए अच्छा है, ये तो बात तय है ना, उसको भी लोग यूज करते हैं। सेजीजाइनम जाम्बोलम के नाम से अगर आप सर्च करेंगे सेजीजाइनम जाम्बोलम, तो ये आपको जो है तमाम दुनिया में आपको मिलेगा कि ये शुगर लेवल को मेंटेन। एक सवाल और, एप्पल साइडर विनेगर की जो बात करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, और अक्सर लोग ये कहा बहुत जगहों पे ये आता है कि आप सुबह सुबह लाइक खाली पेट पिएं या पानी मिला के पिएं तो वेट लॉस होता है, ये बात सही है? लेकिन आप लोगों को ये भी बताइए अगर सही है या गलत है। दूसरा ये कि सिंथेटिक विनेगर और जो जेन्युइन ओरिजिनल नेचुरल विनेगर में कितना फ़र्क है, ये बताइए आगे सर। देखिए सर, सिरके का मतलब जो है वो ओरिजिनल एंड ऑर्गेनिक सिरका ही है। ठीक है, सिरका बाकायदा बनाया जाता है, उसके साथ खमीर उठाया जाता है। तो वो जो चाइनीज खानों में डालती है खवातीन सिरका मिलता है, वो सिरका एप्पल साइडर विनेगर हो या किसी भी नाम पर हो, होता ये है कि उसमें एसिटिक एसिड होता है, पानी होता है और रंग होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो आमतौर पर हमारे यहाँ चाइनीज में इस्तेमाल होता है विनेगर, वो सिरका नहीं होता। वो सिरका नहीं है, उसको कहते हैं सिरका ना, विनेगर कहते हैं। लेकिन इसमें सिरका डाल दो। हाँ, एप्पल साइडर विनेगर की जो आप बात करें वो शीशे की बोतल में बड़ा नहीं आता, वो तो वो प्योर होता है। असल में ऑर्गेनिक अगर ऑर्गेनिक है जी, और वो जो नाम ले रही है वो तो किसी कंपनी का नाम, कंपनी नहीं, हर एक पे लिखा होता है। बात ये ऑर्गेनिक अगर है तो डेफिनेटली वो सही है। अगर ऑर्गेनिक तो सफेद जो ये आम जिसको सिरका आप कह रहे हैं नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर विनेगर बॉटल के ऊपर वो तो नहीं पीना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि उसको लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो पी लो, अक्सर सूप में डालते हैं ना, तो वो फायदेमंद। हम सैलेड में भी अक्सर डालते हैं एप्पल साइडर विनेगर को, तो सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं। कि इस सिरके को जो असली सिरका है इसको आप प्याज के साथ इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन टेस्ट उसका होगा और खाना हजम करने में आपकी मदद। अच्छा आगा साहब, एक और विनेगर होता है जो बहुत मेरा फेवरेट, बाल्सामिक विनेगर जिसको कहा जाता है, वो तो हर सैलेड और हर खाने की वो जायका जो ब्रेड को डिप करके खाने का मजा आता है। बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत के साथ मैं कुछ गिफ्ट दे दूं ऑडियंस जी। ये शाह सवार बेटा जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ उसी को तू हाथ लगा रहा है। दूसरा उठा, शाह सवार का गिफ्ट कहाँ गया? किसको चाहिए था? किसको चाहिए? हाथ उठा। नहीं चाहिए? ये लें जी, ये लें। शाह सवार का गिफ्ट किसको चाहिए? ये आपको चाहिए, ये रख लीजिए। मरहबा का गिफ्ट ये आप रख लीजिए। क्लैपिंग करें जरा, क्लैपिंग करें। ये लो भाई, ये रखो। लाओ जी, ये अल-फतह का गिफ्ट ये लीजिए, आप रख लीजिए। लाइए जी। आगा साहब बोले ना कुछ, आप बात तो करें। आगा साहब की आवाज की अच्छा भाई मेरी बात सुने, मुझे अच्छा सुने जी, ये उसको देंगे जो बता देंगे ये 3 कौन से सिरके हैं। कौन से सिरके हैं? बहुत ही आसान। मैंने कहा टाइम शायद थोड़ा, तो हम जल्दी से। हाँ ठीक है, 20 सेकेंड्स इनको। हाँ, एप्पल ये रखिए, जामुन ये रखिए, और फोर्टाइल, और तीसरा क्या था? तीसरा अंगूर। ये ले जी, आप रख लीजिए फोर्टाइल का गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा।
جی تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ سبیر رحمانی بھائی نے اور فصیح سہروردی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ساتھ میں ہمارے جونیئر جوری ممبرز اسد بھی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ معروف بھی ہیں۔ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں نے جوائن کیا، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جو بنو سما کی آواز ہے وہ لوگوں کا بھی ایک فیوریٹ سیگمنٹ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو جی آج کون کون ہے ہمارے ساتھ یہ بتائیے۔ اچھا اس سے پہلے یہ جو آپ کے نیچے نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے واٹس ایپ کا نمبر، آپ اس پہ میں کہتی ہوں بے دریغ اور بغیر رکے ہوئے جو آپ کے فیوریٹ کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے جو ہے آپ آئی ڈی ان کو بھیج سکتے ہیں، ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور میرے پاس کیونکہ اس وقت یہ چھوٹا سا ٹیپ بھی ہے تو جیسے آپ لوگ میسیجز بھی کریں گے تو میرے پاس ہے 0317707347 یہ نمبر ہے، تو جو کنٹیسٹنٹ آپ کو اچھا لگے اس کو دل کھول کر آپ جو ہے ووٹ کیجیے۔ اچھا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ہماری ٹیم سے کہ وہ یہ نمبر اسکرین پہ چلا رہے ہیں انفیکٹ، اور جتنے بھی بچے جو ابھی رہتے ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں تو ان کو بار بار ان کے نمبرز اور جو بھی اسٹیٹس ہیں ان کے وہ چلاتے رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مدیہ جو کل دونوں بچوں نے نعت پیش کی اس کا بہت فیڈ بیک ہے، بہت لوگوں نے تعریف کی اور مجھے بہت فیڈ بیک آیا۔ آج 4 بجے تک ان کا جی جیسے نوریز کل ہمارے ساتھ تھی، کل مثلا مہک بطول تھیں، یہ مجھے آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4-5 بجے دیکھیں، ٹھیک ہے یہ 5 بجے بھی، اور یہ آپ دیکھیں 4 بجے تک ان کے جو ہے آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں ان کے لیے میسیجز آ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم مقابلے کی طرف تو بعد میں بڑھیں گے، پہلے ہم کلام سنتے ہیں۔ بالکل 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 جی فصیح بھائی بسم اللہ کیجیے۔ یہ اچھا چلیں جی بسم اللہ۔ تو ہے طٰہٰ تو ہے یاسین رسول عربی، تو ہے طٰہٰ تو ہے یاسین رسول عربی، یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی، یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی، تیری نسبت ہے وہ نسبت کے غلامی پہ تیری نسبت ہے وہ نسبت کے غلامی پہ تیری فخر کرتے ہیں سلاطین رسول عربی، فخر کرتے ہیں سلاطین رسول عربی، نام لیتے ہی تیرا دیکھ لی اس کی تاثیر، نام لیتے ہی تیرا دیکھ لی اس کی تاثیر، ہو گئی قلب کو تسکین رسول عربی، ہو گئی قلب کو ہو گئی قلب کو تسکین رسول عربی، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض، یہ ہے ایک بندہ مسکین رسول عربی، یہ ہے ایک بندہ مسکین رسول عربی، تو ہے طٰہٰ
تو ہے یاسین رسول جزاک اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت محفل ہے، کیا خوبصورت محفل ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جی مدیہ۔ بالکل جی، بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے کان سلامت رکھے ہیں، جی ہاں، کہ ہم سن سکتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، کہ ہم ان کا یہی بڑی بات اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، تو بنو سما کے آواز کی ہمارا سیگمنٹ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہے اسد، وہ کہاں سے ہے جی؟ علی ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے، عزیر علی۔ اور دوسرے ہمارے کنٹیسٹنٹ کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں لاہور سے، بلال بھٹی نام ہے۔ اور پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ پہلے ہم ملتان جی دکھائیے جی، ملتان چلتے ہیں اور پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ جی شروع کیجیے، آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ شروع کیجیے بیٹا، شروع کیجیے۔ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی جی شروع کیجیے، بسم اللہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کر، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ انہوں نے چونکہ معروف انداز پڑھا جی اور معروف کلام پڑھا، ٹھیک ہے، اور میرے نزدیک انہوں نے کی ادائیگی بہت اچھی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے جس طرح سنا ہے اسی طرح اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ جب آپ کہیں گے نا تو انہوں نے رسول اللہ کہا ہے، رسول اللہ لام کے اوپر زبر اس وقت آئے گا جب یا لگے گا، کیونکہ یہ صیغہ حاضر ہے، ندائیہ صیغہ، ٹھیک ہے، اور جب ندائیہ صیغہ نہیں لگے گا تو رسول اللہ کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ کا بالکل صحیح، پیش لگتا ہے، اسی میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی میرے نزدیک انہوں نے اچھا پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی یا رسول اللہ اور رسول یا کہیں گے تو پھر لام کے اوپر زبر لگے گا، بہت اچھی بات پہ آپ نے، اور اگر لام نہیں لگے گا صیغہ حاضر لیکن آغاز ان کا جو مجھے لگتا ہے میرے جو جوری ممبرز بھی ہیں، ویسے آپ نے ان سے کلام سنا تھا؟ آپ دونوں کلام۔ اچھا عزیر، مجھے میرے بھائی آپ بتاؤ آپ نے ویسے کتنے عرصے سے اس کی پریکٹس کی ہے؟ میں نے کافی عرصے سے کی ہے اس کی پریکٹس۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے جو آپ نے آغاز کیا تھا ایگزیکٹلی ویسا تھا جو آپ نارمل پریکٹس میں بھی کرتے تھے؟ صرف میں ویسے پوچھ رہی ہوں۔ شاید ویسا تھا، شاید ویسا نہیں، ان کا ٹون ہی ایسا جس طرح انہوں نے پیش کیا۔ یہ کلام سنا جی جو انداز اچھا پڑھا، سبھی بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے عزیر، آپ مقابلے میں نا خاص طور پہ شریک ہوتے ہوئے، آواز تو ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے لیکن آواز کے استعمال ہی کا ہنر تو دکھانا ہوتا ہے یہاں پر، اور آپ باصلاحیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب بھی مقابلہ شروع ہوتا ہے، جب آپ اس میں پرفارمنس دینا شروع کرتے ہیں، اس وقت آپ کی آواز کا اسٹروک بہت واضح ہونا چاہیے، اور پھر جب تک آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں یا جب کلوز کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں تو آپ کی آواز کے اسٹروک سے آپ کی پڑھت کا تاثر بنتا ہے بیٹا۔ اگر اس میں کوئی کپکپاہٹ ہوگی، کوئی گھبراہٹ ہوگی تو وہ ویک ہو جاتا ہے تاثر۔ ایک اچھے پڑھنے والا بھی اگر اس طرح کرے
تو اس کا ایک تاثر ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ باصلاحیت ہے ماشاءاللہ، اور محنت کریں گے تو نکھر جائے. ٹھیک ہے. اور فصیح بھائی ایک چیز، ان کا ٹپیکل انداز نہیں تھا. ٹپیکل انداز کی بات نہیں، لیکن جو اس بچے نے اپنی طور پہ تیاری صحیح تھا، تیاری اچھی تھی، الگ طرح سے آواز الگ طرح سے، خامیاں کمزوری تو سب کے پڑھنے میں، وائس کوالٹی جو ہے وہ بھی الگ طرح کی تھی. وہ میں نے دیکھیے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسٹارٹ کمزور تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے گرفت کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ بھی اس بات سے متفق ہیں. اسد آپ یہ کہاں پہ آپ کو ملے تھے؟ آپ ان کے بارے میں مطلب کس طرح سے ان کا کلام آڈیشن آئے تھے، پھر ملتان سے آپ نے سلیکٹ کیا تھا. آپ کو کیا لگا تھا ان میں کوالٹی؟ آپ نے کیا ڈھونڈی جو آپ نے کہا کہ ان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے؟ بس یہ ہے کہ ملتان سے ہمارے جو آڈیشنز ہوئے تھے ان میں سے یہی سب سے بہتر، ان میں سب سے بہتر یہی تھے. اچھا، ہم نے ابھی جب ان کا کلام سنا تھا تو انہوں نے یہی سنایا تھا، تو ہم نے کہا مقابلے کی نعت نہیں ہے، یہ تو مناجات ہے. تو ہم نے چینج کرایا تھا، انہوں نے نا کلیم کا تصور سنایا تھا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ دوبارہ سے ٹھیک ہے اگر یہ پڑھا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کلام رکھنا ہوتا ہے، خصوصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونی چاہیے، ابھی ایک مناجاتی کلام. دیکھیے اس میں اس طرح اگر محسوس کر دیں گے نا، بڑے نعت ایک ہے خالص نعت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ آپ ڈاکٹر ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ہمارے عزیر بھائی جو کہ ان کا تعلق ہے ملتان سے. عزیر میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے جو کیمرہ ہے ان کا آئی ڈی کیا ہے جی؟ 19. عزیر آپ کا آئی ڈی ہے 19. تو جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب، آپ ان سے ضرور اپیل کر دیجیے کہ آپ کو ووٹ دیں. جی عزیر بولیے، سن رہے ہیں ہماری آواز جا رہی ہے عزیر کو؟ جی جی جی. السلام علیکم. جن کو میری نعت پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے دی گئی آئی ڈی جو 19 ہے اس پہ آپ ووٹ کریں اور اپنا اظہار کریں اپنے جذبات کا. عزیر آپ اتنے نروس کیوں ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ نے اتنی پیاری نعت پڑھی آپ کو فصیح بھائی نے، فصیح بھائی اگر کسی کی تعریف کرے نا، کوئی ہوتے ہیں فصیح بھائی کو پسند آئی، پھر آپ اتنے نروس کیوں ہیں مجھے بتائیں؟ تعریف بنتی ہے. میں نروس نہیں ہوں. اچھا، اٹس دی فرسٹ ٹائم آئی ایم آن دی ٹرانسمیشن. آپ اس وجہ سے کسی بھی چینل پہ آپ کی پہلی اپیرنس ہے؟ کسی بھی چینل پہ پہلی اپیرنس ہے آپ کی؟ آن ایئر میری پہلی آن ایئر. ماشاءاللہ. چلے آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ گھر والوں کو بتایا ہوا کہ آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں آج؟ جی میں نے بتایا تو تھا، دیکھ رہے ہیں یا نہیں. must be watching of course. اچھا جی سبھی بھائی ہم نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب تو بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ کا ہم کلام سنیں پلیز. بسم اللہ. جی بسم اللہ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا چاہتا ہے، مقدر جگائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے جہاں
دونوں عالم ہے محو تمنا جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبھی میں بہت خوب بہت خوب. جی آگے بڑھتے ہیں کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی اناؤنس کیجئے. جی مارو. لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے بلال بھٹی. بلال بھٹی جی بلال بسم اللہ کیجئے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے بیٹھا ہے. ماشاءاللہ بلال بہت شکریہ. یہ تھے بلال لاہور سے. مرحبا گل بہار کا ایک میسیج ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پھلوں پھولوں اور فی جڑی بوٹیوں کے ارقیات سے تیار مرحبا شربت گل بہار جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار. جی جناب یہ تھے بلال لاہور سے. اور فصیح بھائی کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ بلال بھٹی صاحب نے نعت شریف پڑھنے کی ایک اچھی کوشش کی لیکن میرے حساب سے وہ سروں سے بھی آؤٹ ہوئے لیکن ایک جگہ انہوں نے انترا بہت خوبصورت لیا. مجموعی طور پر انہوں نے اچھے پڑھنے کی کوشش کی اور جلدی اوپر والا جو مطلب انہوں نے پڑھا اس میں بہت جلدی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح میں اس کو پڑھ لوں, جلدی سے پڑھ لوں جو کہ صحیح طریقہ اوبیسلی نہیں ہے. آرام سے پڑھتے ٹھیک ہے سکون سے پڑھے. جی سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ؟
بلال اس کو بہت اچھا پڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. جس بات کی طرف فصیح صاحب نے نشاندہی کی اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں سوائے سر کے مسئلے کے, لیکن باقی باتوں میں بلال ویک آئے تھا. یہ نعت جو ہے نا بہت بھر کے آنے چاہیے اس کو پڑھنے والے کے لیے. پھر جب انترا انہوں نے اچھا کہہ لیا, لیکن یہ کہ اترتے وقت ان کے ہاں کچا پن ایک نظر آ رہا تھا. اگر رہنمائی کے لیے آپ تھوڑا سا پڑھ کے کچھ ایک, ہاں آپ ایک ذرا سی ان کو یہ, اچھا مجھے یہ نعت یاد نہیں ہے لیکن بہرحال جتنی مجھے یاد ہے میں رہنمائی ہو جائے گی. ہاں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. لفظوں کو جمع کر اس کا پورا حق ادا کر کے, لفظ کی بھی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے نا, جی ہاں, اس کو پورے طور پہ ادا کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر نعت کا ڈیکورم ہے, نظر آئے. نعت کا ایک ڈیکورم ہے جو کہ نظر آنا چاہیے. اب بلال کا نمبر کیا ہے ووٹنگ کے لیے؟ بلال پلیز, کیونکہ فیصلہ آپ کے سامنے, لیکن اگر آپ لوگ 20, ہاں بلال بھی جلدی سے اپنے کیمرے کو دیکھیں, ووٹ کی اپیل کر دیجئے. اپیل کیجئے ووٹ کے لیے پلیز بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال بھٹی ہے, میرا کوڈ ہے 20. اگر آپ کو میری پرفارمنس اچھی لگی ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں تاکہ میں بن سکوں انو سما کی آواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے, اور ہم آپ سے اجازت چاہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں اضافہ ہو, یعنی تم دراز عمر پاؤ, تو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے آس پاس کے لوگوں سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو. تو ایک دوسرے سے پیار محبت اچھا سلوک بہت ضروری ہے. بالکل جی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رہے. اللہ حافظ.